بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دعا کے بارے میں۔ دعا کے بارے میں کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جیسا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے؟ کیا ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ اگر اللہ سنتا ہے تو پھر کبھی دعا فوراً کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیا دعا نہ قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو ان سب سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث سے سمجھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہم دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ دعا کی اہمیت کو سمجھنا ہمارا سب سے پہلا فرض ہے اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ نہیں بولا کہ دعا عبادت کا حصہ ہے، بلکہ یہ بولا، الفاظ پر غور فرمائیے، دعا ہی عبادت ہے، مطلب دعا خود ایک عبادت ہے۔ دعا عبادت کا حصہ نہیں بلکہ دعا خود ایک عبادت ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ دعا تو ہم خود کے لیے مانگتے ہیں نا، ہمیں اگر کوئی چیز چاہیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے۔ ہمیں یہ چیز چاہیے، مغفرت چاہیے، مغفرت مانگتے ہیں، کچھ بھی چاہیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دعا میں، اس میں تو ہماری غرض ہوتی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ہمارے لیے بھی ایک عبادت بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اصل میں اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ دعا کرنا ایک مومن کا ہتھیار ہے، ایک مومن کا ویپن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور تمہارا رب فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، غور فرمائیے گا، اور تمہارا رب فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ مطلب کہ یہ ذہن سے تو ہمارے خیال ہی نہیں آنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن پر کی ایک ایک لفظ پر یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ میں تمہارا رب فرما رہا ہوں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اس میں تو کسی چیز کا شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں فوراً دے دیتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا وقت، تھوڑا انتظار کروا کے ہمارے صبر کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے وقت بہترین لگتا ہے تب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتا ہے، کبھی کبھی ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بھی بچا کے رکھتا ہے۔ یہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ کہ آخرت میں ہماری دعائیں جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں ہمارے کس کام آئیں گی۔ یعنی ہر دعا کا جواب ملتا ہے، ضروری نہیں ہماری دعائیں قبول ہی ہوں، ہمیں دنیا میں ان کا اجر ملے، ہمیں آخرت میں بھی اپنی دعاؤں کا اجر ملتا ہے۔ ادب اور شرطیں، دعا کے کچھ ادب ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے کچھ ادب ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اور نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، درود ابراہیمی۔ دعا کے شروع میں ہمیں چاہیے کہ ہم درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دعا کے شروع میں درود ابراہیمی نہیں پڑھا جاتا نا، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹک کر رہ جاتی ہے۔ تو اگر ہماری دعا آسمان تک جائے گی ہی نہیں تو وہ قبولیت کا درجہ اسے کیسے شرف قبولیت کا حاصل ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر دعا کے شروع میں درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ دل میں یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنے گا۔ ایک یقین ہوتا ہے نا بندے کا کہ اللہ تعالیٰ سنے گا، بس آپ یقین کیا اگر سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے۔ صرف اپنے لیے ہی نہیں مانگنا چاہیے ہمیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوسرے دوستوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ پہلے ان کے لیے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں خود ہی دے دیتا ہے۔ لگاتار دعائیں کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ مطلب میں نے آج مانگ لی، کل مانگ لی، 2 دن ہو گئے مانگتے ہوئے اب کچھ مل نہیں، لگاتار مانگنا، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے بعد
قبولیت کے نا کچھ وقت بھی ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت زیادہ قریب آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سننے کے لیے۔ تہجد کا وقت بہت بہترین ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ تہجد کا جب وقت ہوتا ہے نا تب اللہ تعالیٰ نا 7ویں آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، تو اس وقت جو بھی چاہیے اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکارتا ہے کہ اے میرے بندے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اے میرے بندے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا۔ اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تہجد کا وقت بہت بہترین ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں آج تک جب بھی تہجد کے وقت کوئی دعا مانگی ہے تو وہ قبول ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آپ سب کی دعا بھی قبول ہوا کریں گی۔ اس کے علاوہ روزے دار کی بھی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزے دار کے افطار کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسافر اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ لمحے دوستو، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب تو مل ہی گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، تو اس سوال کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سنتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔